یہ 15 days کا کورس ہوگا، اور اس میں سے جیسے ہی آپ کا جو ہے وہ کورس ہاف ہو جائے گا، پھر آپ کا ایک ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اور اس میں آپ سب بچوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سب بچوں کے نمبر جو ہے وہ مکمل آئیں، پورے پورے نمبر آپ سب بچوں کے آنے چاہیے، اور جیسے ہی سبق آپ کو دیا جائے گا تو آپ نے اس کو فوراً جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس ہوم ورک کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہوگا، اور اس میں آپ کو کام یہ دیا جائے گا کہ آپ کو مختلف جو ہے وہ سوال جواب دیے جائیں گے، اور جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ کو جو ہے وہ سوال جواب بنا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کل جب کلاس شروع ہو جائے گی تو کلاس شروع ہوتے ہی جو ہے وہ پہلے 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ آپ بچوں سے جو سبق آپ کو دیا ہوگا وہ آپ سے سنا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ سب بچوں نے جو ہے وہ سبق جو ہے وہ سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو سلام کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سلام کے بارے میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے جو ہے وہ گھر میں آنا ہے تو اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سلام بھی جو ہے السلام علیکم نہیں کہنا، ٹھیک ہے، سلام جو ہے وہ مکمل سلام کرنا ہے۔ کون کون سے بچے ایسے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ مکمل سلام کرتے ہیں؟ جو مکمل سلام کرتے ہیں وہ یس لکھ دیں، اور جو ہاف سلام کرتے ہیں وہ نو لکھ دیں۔ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ جھوٹ کوئی بچہ بھی نہیں بولے گا، ٹھیک ہے، اگر ہاف کرتے ہیں تو کون سی کوئی بری بات ہے، بری بات تو ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر آج سے پریکٹس کریں گے کہ ہم پورا سلام کریں گے۔ ہم نے یہ بھی آج کی کلاس میں جو ہے یہ پرومس کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم اس کا صحیح سے جواب دیں گے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہوں گے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن جو بچے سچ بولیں گے ہی نہیں تو پھر وہ ایسے ہی رہیں گے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ باقی بچوں سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے وہ بچوں نے یس بھی لکھا ہے اور نو بھی لکھا ہے، ٹھیک، تو کل جو ہے وہ آپ سب بچوں کے جو ہے وہ یس میں جو ہے وہ آپ کے آنسر آنے چاہیے، کسی کا بھی جو ہے وہ نو میں آنسر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا جو سلام کرتے ہیں نا، بعض اوقات ہم پہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم دوست جب آپس میں ملتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں سلام کر دیتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ ان کو سلام کر دیتے ہیں، تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلام ہی کر دیتے ہیں، جواب تو دیتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ سلام کریں تو اگر سامنے والا بھی جو ہے وہ آپ کو سلام کر دے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب بھی دینا ہے، یعنی آپ کا سلام بھی ہو جائے گا، اور چونکہ انہوں نے بھی پہلے سلام کر دیا ہے تو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سلام کر دیا تھا اب جواب میں نہیں دوں گا، کیونکہ آپ نے تو سلام کر دیا، لیکن سامنے والے جو آپ کے دوست تھے تو یا پھر آپ کسی کے گھر مہمان گئے تھے انہوں نے بھی آپ کو سلام کر دیا، تو آپ نے آگے سے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو ہے وہ بھی کہنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی سب بچوں کو؟ چلیں جی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اور ایک اور بات جو بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جب ہم میسج کرتے ہیں کسی کو تو وہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اے او اے، وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کو میسج کرتے وقت اے او اے لکھتے ہیں تو وہ نہ سلام ہے نہ ہی اس کا جواب دینا کوئی ضروری ہے، اس سے جو ہے وہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایک دعا ہے جو مکمل جو ہے وہ کہنے سے ہی جو ہے مکمل ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر جو ہے وہ نازل ہو اور سلامتی بھی ہو آپ پر۔ تو آپ جو ہے جب یہ پوری دعا پورے الفاظ زبان سے نکالیں گے تو ہی جو ہے وہ سامنے والے کو آپ دعا دیں گے، اور سامنے والا بھی آپ کو جو ہے وہ مکمل جواب دے گا وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، کیونکہ آپ نے کہا تھا السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، تو سامنے والے آپ کے دوست نے ٹھیک ہے آگے سے کیا کہا، وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکات اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اے او اے، اس سے جو ہے یہ نہ سلام ہے، نہ سلام کرنے سے آپ کسی کو دعا دیتے ہیں اور نہ ہی ثواب ملتا ہے، اور نہ ہی اس کا جواب جو ہے وہ سامنے والے کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ آئندہ کے بعد آپ سب بچے مکمل سلام کیا کریں گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج کے بعد جو ہے وہ آپ سب بچے جو ہے وہ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ لکھ لیں، جلدی سے لکھ لیں کہ آج جو ہے وہ ہم نے سلام کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ مکمل سلام کیا کرنا ہے، اور سلام میں جو ہے وہ پہل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ سے جو ہے وہ کل پوچھا جائے گا کہ کس کس بچے نے اپنے گھر کے اندر اپنے پیرنٹس کو مکمل سلام کیا۔ اپنے پیرنٹس کو آپ سلام کریں گے، جو بھی آپ کے گھر مہمان آئے گا ان کو آپ مکمل سلام کریں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے تو ان کو مکمل سلام کریں گے، اور اگر انہوں نے بھی آپ کو سلام کر دیا تو آپ پھر جواب بھی جو ہے وہ مکمل دیں گے سلام کے ساتھ ساتھ۔ یہ مسلمان کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے، مسلمان جب بھی کسی سے ملتا ہے تو ہاؤ آر یو نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ گڈ مارننگ نہیں کہتا، وہ کیا کہتے ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان جو ہے جب بھی ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ تو اب ہم رمضان المبارک کے جو ہے وہ آداب پڑھ لیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا جو ہے وہ ادب یہ ہے کہ چاند کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، جو رمضان کا چاند نکلتا ہے وہ تو اب چاند نکل گیا۔ اور اس کا دوسرا ادب یہ ہے کہ سحری اور افطاری کا کھانا جو ہے وہ، سحری کا اور افطاری کا جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ہم چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن چھوٹے جو ہے وہ، لیکن سحری اور افطاری ابھی سے ہمیں جو ہے وہ اس کی عادت بنانی چاہیے۔ آپ کبھی کبھی جو ہے اپنے پیرنٹس کو کہا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ سحری ٹائم اٹھا دیا کریں، ہم جو ہے وہ سحری کھا کر پھر ہم سو جایا کریں۔ اگر ہم چھوٹے ہیں تو ابھی آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ٹھیک ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے، کبھی کبھی آپ سحری ٹائم جو ہے وہ صرف دودھ پی لیا کریں یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز کھا لیا کریں۔ اور افطاری کا کھانا، یہ تو ہم سب بچے جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ مل کر ہی کھاتے ہیں۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو افطاری نہ کرتا ہو، کھانا کھانا نہ کھاتا ہو افطاری کا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان کے اندر خاص طور پر نماز کا، دعاؤں کا اور استغفار کا اور صدقے کا جو ہے وہ کثرت کرنی چاہیے۔ رمضان کے اندر جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ بچے جو ہے وہ دعاؤں میں کیا مانگیں گے؟ وہ اپنی جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے، اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں گے۔ بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ، ہمارے والدین جو ہے وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، آپ ان کا جو ہے وہ خیال کیجیے گا، آپ ان کو جو ہے وہ پریشانیوں سے بچائیے گا، ان کی جو ہے وہ صحت، ان کو اچھی صحت عطا کیجیے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنی ہے، اور استغفار بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور استغفر اللہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، صدقہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، صدقہ جب آتا ہے نا، کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ دینا، یا جو ہے وہ کوئی غریب آتے ہیں، فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ بچوں نے جو ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیا کریں گے، اس سے جو ہے وہ آپ کو بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی جو ہے وہ اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی فقیر آئے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پیرنٹس سے کہنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ 10 روپیز دے دیجیے، میں ان کو جو ہے وہ دے دوں گا۔ تو آپ اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ پیسے لے کر آپ ان کو دے دیا کریں گے، یا آپ کے پیرنٹس سے جب ان کو دینا ہوگا تو وہ آپ کو دیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان کو دے دیں، تو آپ جو ہے وہ ان کو دے دیا کریں گے۔ اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، ٹھیک۔ ہمارا اگلا سبق ہے حدیث کا، ٹھیک ہے، آج کی حدیث۔ اچھا جی، اس میں آج کی حدیث ہے، ہم نے یہ آج حدیث پڑھنی ہے، کل بھی ہماری یہی حدیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ 2 دن ہم ایک حدیث پڑھا کریں گے، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے وہ حدیث یاد کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے، اور 2 دن آپ کو پتہ ہے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آپ کو 2 دن اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے حدیث پڑھنی ہوتی ہے، حدیث سے پہلے کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث وہی ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے محفوظ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی کوئی حدیث آئے گی تو حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کہا کریں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ آج کی حدیث ہے، من صلی علی واحدۃ، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علیہ واحدۃ، کہ جو بھی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، من صلی، جو بھی شخص درود بھیجتا ہے، علیہ، مجھ پر، واحدۃ، ایک مرتبہ بھی، صلی اللہ علیہ عشرن، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایک دفعہ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ 10 رحمتیں جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رحمت نازل ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت نازل ہونے سے جو ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ پھر رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں جو ہے پھر پریشانیاں نہیں آتی ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے وہ پھر لڑائی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جو ہے پھر کوئی چور جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، شیطان جو ہے وہ اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے، تو اس گھر میں جو ہے پھر اچھے اچھے کام کرنے کو جو ہے وہ انسان کا دل کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس گھر میں رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جو ہے وہ سوال آ گیا ہمارے پاس کہ تمام مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ جو کہتے ہیں کہ رمضان ہے وہ 8 لکھتے ہیں، شاباش۔ اسلامی معلومات، اسلامی معلومات میں جو ہے وہ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی سال کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی سال کو جو ہے وہ ہجری سال کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہجری سال جو ہے وہ کب سے شروع ہوا؟
تو جواب یہ ہے کہ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے آئے، اس کے بعد سے جو ہے وہ تاریخ شروع ہوئی ہے، اور پھر وہ آگے جو ہے وہ ہجری جو ہے وہ کیلنڈر بنا۔ اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اچھا جی، تو اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اسلامی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عید الفطر، ٹھیک ہے، جن کو بچوں کی عید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی جو عید ہوتی ہے اس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ہم جو ہے وہ میٹھی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، اس میں ہم کھیر کھاتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ حلوہ کھاتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ آئس کریم کھاتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ کیکس کھاتے ہیں، اس لیے اس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو عید الفطر کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ اسلامی کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ جو کہتے ہیں شوال میں، وہ جو ہے وہ ایس ایچ لکھ دیں جلدی سے، تاکہ ابھی سے آپ کو یاد ہو جائے۔ سب بچے لکھیں گے نا تو لکھنے سے آپ کو جو ہے وہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے صاحب؟ اکیلا جو ہے آپ ایس بھی لکھ سکتے ہیں، اکیلا ایس ایچ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو عید الفطر جو ہے وہ اسلامی کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ تو عید الفطر جو ہے وہ شوال کے مہینے کے اندر جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ رمضان کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں۔ ابھی ہم اسلامی جو مہینے ہیں ان سب کے انشاءاللہ نام بھی جو ہے وہ اچھے سے یاد کریں گے، تاکہ ہمیں سارے نام بھی جو ہے وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہماری جو ہے وہ ایک دعا آگی، مسنون دعا یاد تو ہمیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال بہت مشکل ہے کہ ہم کھانے کے وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے آج سے جو ہے وہ اس کی پریکٹس شروع کر دینی ہے، آج سے جو ہے وہ اس پر عمل بھی شروع کر دینا ہے۔ اب جب بھی ہمارے سامنے کھانا آئے گا تو ہم نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھنی، کھانا شروع کرنے کی دعا ہے۔ جب آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا ہر دفعہ دعا پڑھنی ہے ہمیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے کھانا کھایا تو دعا پڑھ لی تو آج کے لیے ہماری دعا کافی ہوگی، نہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کھانے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ آپ کو رزق دیا ہے تو آپ دوبارہ دعا پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا ہو جائے۔ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے جو ہے وہ کھانا شروع کیا۔ آج کا سوال جو ہے وہ آپ کا ہے، کیا آپ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں؟ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو مکمل سلام کرتے ہیں؟ تو یہ دو سوال آپ کے جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ آپ نے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے اور مکمل سلام کرنا ہے۔ اور کل جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ میں سے جو ہے وہ کتنے بچوں نے جو ہے وہ کس کس کو سلام کیا، کس نے اپنے پیرنٹس کو سلام کیا، اپنے بھائی کو سلام کیا، اپنی بہن کو سلام کیا، یا آپ کے گھر جو ہے وہ گیسٹ آئے تھے آپ نے ان کو سلام کیا، یا آپ اپنے دوست سے ملے آپ نے ان کو سلام کیا، آپ اسکول گئے آپ نے جو ہے وہ ٹیچر کو سلام کیا تو آپ نے اور مکمل سلام کیا۔ یہ آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہوگا، اس کو آپ نے ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور یہ میں کل آپ سے جو ہے وہ پوچھوں گا بھی۔ جب وہ آپ سلام کر لیں تو آپ اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا کہ بھئی آپ نے جو مجھے جو ہے وہ مکمل جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کہنا ہے کہ جب میں نے آپ کو مکمل سلام کیا، میں نے آپ کو مکمل دعا دی ہے، تو آپ نے بھی مجھے مکمل جو ہے وہ دعا جو ہے وہ دینی ہے۔ چلیں جی، تو آج کا سبق جو ہے وہ ہم یہیں تک پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھا یہ ہمارے کورس کا نام تھا بچوں کا رمضان، ٹھیک ہے، رمضان فور کڈس یا کڈس رمضان۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ رمضان کے آداب پڑھے تھے ہم نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے وہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے اسلامی معلومات میں آئے، اور اس میں ہم نے معلومات پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کھانا شروع کرنے کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد ہمارے آج کا جو ہے وہ دو سوال تھے کہ آپ نے سلام جو ہے وہ آپ کرتے ہیں یا پھر مکمل سلام کرتے ہیں، تو ان کے جوابات آپ سے کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب سب بچے دے کے جائیں گے مجھے، چلیں جلدی سب بچے جو ہے وہ مکمل سلام کا جواب دیں۔ چلیں، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔